جیسے ہی میری نظر پارک پہ پڑی تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی پارک کے ساتھ ایک مسجد ہے اور وہاں سے باقاعدہ ایک جنازہ نکل رہا ہے، اور سب لوگوں کے قد ایک جیسے، سب لوگوں کی پوشاک ایک کلر کی، اور ایک جیسے سب لوگوں کی نظریں بس نیچے زمین کی طرف۔ اور اس وقت میں نے تقریباً 100 سے زائد لوگ دیکھے تھے، لیکن ان لوگوں کو دیکھنے میں ایک الگ ہی وحشت ہو رہی تھی، اور وہ تمام لوگ اس جنازے کو لے کے ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلینٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں کئی خوفناک واقعات، جس میں سے پہلا واقعہ درخت کے نیچے رفع حاجت کرنے کی خوفناک سزا سے ہے۔ یہ واقعہ میری والدہ نے مجھے سنایا۔ ان کے ماموں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ ان کی نوجوانی کے دور میں پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن امی کے ماموں نے درخت کے نیچے پیشاب کیا۔ اگلے ہی دن وہ معمول کے مطابق کھیل رہے تھے، نہ کہیں سے گرے اور نہ کوئی حادثہ پیش آیا، بس اچانک ان کا توازن بگڑ گیا اور وہ دائیں جانب گر گئے۔ اس گرنے سے ان کا بازو ٹوٹ گیا، اتنی بری طرح کہ ان کے بازو کی کھال ایسے مڑ گئی جیسے ہم کپڑا نچوڑتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے وہ ساری جھریاں سیدھی کیں جو امی کے ماموں کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کا بازو مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگے، تب پھر اچانک وہ گرے، اور ایک بار پھر کسی اونچائی سے نہیں، نہ کسی گاڑی یا کسی حادثے کا عمل دخل، بس اچانک گرے اور اسی بازو پر چوٹ آئی، اور اس بار بھی وہ بازو ویسے ہی مڑ گیا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ اب یہ بات خاندان کے لیے تشویشناک بن گئی۔ امی کے نانا نے یہ بات اپنے دوست سے شیئر کی کہ جس پر ان کے دوست نے ایک عالم صاحب کا حوالہ دیا۔ جب وہ عالم صاحب سے ملے تو عالم صاحب نے حساب کیا اور یہ انکشاف ہوا کہ ماموں نے جس درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا وہاں جنات کے بچے کھیل رہے تھے، اور وہ ان کی اس حرکت سے سخت ناراض ہو گئے ہیں، اور اب انتقام کے طور پر ماموں کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالم صاحب نے جنات سے بات کی اور معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، مگر جنات پہلے تو یہ ماننے کو بالکل تیار ہی نہیں تھے کہ اس انسان نے ہمارے بچوں کو ناپاک کیا ہے اور ہم اسے ہر صورت ماریں گے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مگر عالم صاحب نے بڑی محنت، دعاؤں اور بات چیت کے ذریعے جنات کو قائل کیا کہ وہ قتل کے بجائے کوئی اور سزا دے دیں۔ آخرکار جنات اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ ماموں کے دائیں بازو کو 7 بار توڑیں گے۔ یہ ان کے انصاف کا کوئی طریقہ ہوگا، اور واقعی میں اگلے کئی سالوں میں ماموں کا دایاں بازو 7 مرتبہ ٹوٹا، ہر بار بغیر کسی بڑے حادثے کے اور بس اچانک ہی گرنے سے۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماموں کا دایاں بازو بائیں بازو سے چھوٹا ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی درخت کے نیچے رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں کون سی مخلوق رہتی ہے، اور ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے کتنی بڑی سزا بن سکتی ہے۔ ہمیشہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر رات کے وقت یا سنسان جگہوں پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا یہ واقعہ اپنی اسٹوری میں ضرور پڑھیں گی۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا گیا ہے ناظم آباد سے۔ وہ کہتے ہیں، آج اس ای میل کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات 2019 کی ہے، دسمبر کی اسٹارٹنگ تھی اور کراچی میں شدید سردی۔ میں ناظم آباد بھٹو کالونی سائٹ پہ رہتا ہوں، اور میرا پورا بچپن تقریباً انہی گلیوں میں گزرا ہے۔ آج میں 28 سال کا ہوں، اور یہ واقعہ جو آج میں نے آپ سے شیئر کرنا چاہا ہے، جس کا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ وہاں ہوگا جہاں میرا بچپن گزرا۔ پیشے سے میں ایک انجینئر ہوں، اور ہمارا پروجیکٹ بن رہا تھا۔
ڈیفینس فیز 2 میں، جس کی وجہ سے اکثر میرا رات میں گھر لیٹ آنا ہوتا تھا۔ کام کے دوران ہمارے کچھ مزدور کام کو لمبا کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ ڈبل پیسے چارج کر سکیں، اور جب ان کی یہ حرکتیں شروع ہوئیں تو برڈن مجھ پر آیا، اور میں صبح کا گیا رات میں ہی اس جگہ سے واپس آتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں سخی حسن موبائل مارکیٹ کراس کر کے قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، کیونکہ موبائل مارکیٹ اور بھٹو کالونی کے درمیان ہی وہ قبرستان آتا ہے۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا جب میں اسی قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر تھوڑی دور روڈ پر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی سفید شلوار قمیض میں روڈ پر چل رہے ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا، خاص کر ان دونوں کو دیکھ کر عجیب لگ رہا تھا کہ رات کے 2 بجے کے قریب یہ 2 بوڑھے شخص یہاں کیسے؟ ایک تو وہ روڈ ہمیشہ سناٹے میں رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں چھینا جھپٹی کا سین بھی بہت عام ہے، جس کی وجہ سے میں بھی رات کو وہاں سے تیزی سے نکلتا ہوں۔ خیر، میں نے ہلکا سا ہارن بجایا تاکہ وہ دونوں بزرگ سائیڈ میں ہو جائیں۔ اگر تیزی میں کوئی گاڑی آ رہی ہو تو وہ دونوں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی میں ان بزرگوں کو تھوڑا آگے کراس کر کے بڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں انہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ اس وقت کچھ ایسے معاملات سننے میں آ رہے تھے کہ جوان بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال رہے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے پھر بائک موڑی اور دیکھا کہ وہ دونوں بزرگ اسی روڈ کے اینڈ میں ایک پارک ہے، اسی کے گیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کنٹینیوسلی اندر کی طرف ہی دیکھے جا رہے ہیں، نہ ہل رہے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بزرگ کنٹینیوسلی بس ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف دیکھے ہی جا رہے تھے۔ اب مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میں صورتحال کو بھانپ گیا تھا اور میں نے اس روڈ کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن میرے ساتھ کبھی کچھ نہ ہوا۔ کچھ دیر کے لیے میں سکتے میں آ گیا اور تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے تو میں ہوش میں آیا، اور ابھی بھی ان دونوں بزرگوں کی نظریں اسی جگہ اٹکی ہوئی تھیں۔ بالآخر ہمت کر کے پارک کے گیٹ کے سامنے بائک روکی اور ان دونوں بزرگوں کو سلام کیا، لیکن ان دونوں بزرگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ واقعہ لکھتے ہوئے بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کس طرح سے یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں میرا خدا جانتا ہے۔ جیسے ہی میری نظر پارک پہ پڑی تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی پارک کے ساتھ ایک مسجد ہے، اور وہاں سے باقاعدہ ایک جنازہ نکل رہا ہے، اور سب لوگوں کے قد ایک جیسے، سب لوگوں کی پوشاک ایک کلر کی، اور ایک جیسے سب لوگوں کی نظریں بس نیچے زمین کی طرف۔ اور اس وقت میں نے تقریباً 100 سے زائد لوگ دیکھے تھے، لیکن ان لوگوں کو دیکھنے میں ایک الگ ہی وحشت ہو رہی تھی، اور وہ تمام لوگ اس جنازے کو لے کے ہماری طرف ہی آ رہے تھے، کیونکہ جس جگہ میں تھا اسی کے اپوزٹ قبرستان ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے ان بزرگوں کو دوبارہ ہم کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا، السلام علیکم انکل، یہ جنازہ کس کا ہے؟ رات کے 2 بجے ہیں وہ بھی۔ ان دونوں بزرگوں نے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی میری طرف انہوں نے دیکھا تو ان دونوں بزرگوں کی نظریں نیچے زمین کی طرف، اور ہاتھوں میں ایک لمبی سفید رنگ کی تسبیح اور ایک ایسی خوشبو جو کافور سے ملتی جلتی ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی بات کہی، ایک عجیب سی لینگویج میں۔ وہ زبان تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور اس کا مطلب بھی آج تک نہ سمجھ میں آ سکا۔ بس یہ کہنا تھا، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور یقین کریں ابھی میں نے پڑھنا شروع ہی کی تھی تو وہ دونوں بزرگ میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے، اور وہ جنازہ اور اس کو جو لوگ لے کے جا رہے تھے، یہ سارا ماجرا ایک لمحے میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خود کو کیسے سنبھالا جائے۔ بڑی مشکلوں سے اپنے بڑے بھائی کو کال کی اور سب کچھ بتایا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بائک پہ بیٹھ کے گھر تک جا سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آدھے پیر زمین کے اندر ہوں اور کوئی چیز مجھے قدم بڑھانے سے روک رہی ہو۔
تھوڑی دیر کے بعد بھائی کو آتا ہوا دیکھا تو بھائی کو سارا واقعہ بتایا، اور پھر میرے بڑے بھائی نے مجھے ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو اس جگہ سے کبھی نہیں آؤ گے۔ اگلے دن اٹھا تو تیز بخار میں مبتلا تھا۔ پھر پاپا کے ایک دوست حافظ ہیں، انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جنات کا جنازہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب یہ مخلوق اپنی سہولیات سے بھرپور ہوتی ہیں، اور رات کے وقت تو ایسی جگہوں سے گریز کیا کرو۔ پھر مجھے کچھ دنوں تک عجیب و غریب جانور نظر آتے رہے، اور پھر حافظ صاحب نے دم کیا پانی دیا اور تعویذ دیا جو میں نے اب تک پہن رکھا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ لیکن آج بھی جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل خوف سے دہل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری واقعے کی طرف۔ میرا نام تحریم عرفات ہے۔ میں ہنگری میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں۔ میرے شوہر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ مکینیکل انجینئر ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں یہاں منتقل ہوئی، گو کہ ہماری ارینج میرج تھی، مگر نکاح کے بعد ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ہم لوگ پاکستان آتے تو لوگ ہم دونوں کی جوڑی پر رشک کرتے۔ الحمدللہ مجھے شادی کے بعد وہ سب کچھ ملا جس کی میں نے خواہش کی۔ مجھے یاد ہے میرے گھر تیسرے بچے کی ولادت قریب تھی جب مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ میرے لیے یہ بات حیرت کی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اچنبھے کی بات تو یہ تھی کہ بجائے شوہر کی فکر کرنے کے میرے دل میں اس کے متعلق عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق ذہن میں شک پیدا کر لیا، اور یہ شک ہمارے رشتے میں بڑی دراڑ بن گیا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے میرے پیٹ میں موجود بچے کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میں روٹھ کر پاکستان واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر بچوں کی کسٹڈی کا کیس کر دیا۔ میں نے شوہر پر بچوں کے نان نفتہ اور اپنی علیحدگی کی اختیار کرنے کا کیس کر دیا۔ ہمارا کیس چل رہا تھا، میرا شوہر بھی کیس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم تھا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں میرا رابطہ ایک دوست سے ہوا جس کا تعلق بھیرا شہر کے معروف سید گھرانے سے تھا۔ وہ فرانس میں مقیم تھیں اور اپنے طور پر اسلام کی خدمت کر رہی تھیں۔ میری ان سے ملاقات بھی فرانس میں ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ فرانس گئی ہوئی تھی اور میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے کچھ دن کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ تھا جن دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ فرانس گئی ہوئی تھی۔ انہی دنوں اسلام کے دو مشہور اسکالر ذاکر نائک اور دوسرے مصر کے کوئی عالم دین تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، بہرحال وہ دونوں آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا لیکچر سنا اور ان سے سوال بھی پوچھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میری یہ دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیا گیا مگر میرے دل کی تسلی نہ ہوئی۔ جب لیکچر ختم ہو گیا تو میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی یہ خاتون جو اب میری بہترین دوست ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا اور انہوں نے مجھے میرے سوال کا جواب اس قدر مدلل انداز میں دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور ان کا تعارف مانگا۔ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد نمبر لیے، یوں ہمارا رابطہ ہو گیا اور جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ پھر زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے رابطہ ذرا مختصر سا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب میرے اور میرے شوہر کے حالات کشیدہ ہوئے تو تب میرا رابطہ ہر کسی سے ختم ہو گیا۔ آج میری اس دوست نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور میرا حال پوچھا تو میں حال بتانے کے بجائے رو پڑی۔ میرے رونے نے ان کو میرے حالات بتا دیے اور وہ مجھے دلاسا دینے لگیں۔ میری حالت سنبھل گئی تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے رونے کے متعلق پوچھا۔ میں نے روتے دھوتے ان کو اپنے سارے دکھ سنا دیے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے 10 منٹ کا وقت مانگا اور کال بند کر دی۔
ٹھیک 10 منٹ کے بعد میری دوست کی دوبارہ کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم دونوں میاں بیوی کو جادو اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے الگ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے یہ جادو کروایا ہے اس کا مقصد تم دونوں کے دلوں میں شک کا زہر گھول کر ایک دوسرے کے ہاتھوں مروانا تھا، اور شاید تم لوگ مار بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس نے تمہاری اچھائیوں کے عوض تم کو بچا لیا، ورنہ ایک مر جاتا اور دوسرا اسے مارنے کے جرم میں مار دیا جاتا۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر تو میں حیران تھی۔ میں ان کا نام پوچھنا چاہتی تھی مگر میری دوست نے منع کر دیا اور مجھے قرآن پاک کی چند آیات پڑھنے کو دے دی تھی، جن میں سے کچھ کا مقصد جادو کی کاٹ کرنا تھا اور کچھ کا مقصد شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا تھا۔ ساتھ ہی میری دوست نے مجھے حکم دینے کے انداز میں نصیحت کی کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو، تمہارے سر کی بلا کو فقط صدقہ ہی ٹال سکتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جس دن صبح عدالت میں خلا کا کیس نمٹانا تھا، اس رات میرا شوہر اپنے گھر والوں کے ہمراہ مجھے لینے کے لیے آ پہنچا۔ مجھ سے غیر مشروط معافی مانگی، یوں ہم دونوں کی صلح ہو گئی اور عدالت نے تمام کیسز ختم کر دیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہنگری آ گئی اور ہم دونوں پہلے کی طرح محبت سے رہنے لگے۔ چند دن پہلے میں نے اپنے خواب میں اپنی انتہائی قریبی رشتہ دار 2 خواتین کو دیکھا جو میرے گھر کی بنیادوں سے مٹی نکال رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح میرا گھر گر جائے گا۔ بجائے ان خواتین کو منع کرنے کے، میں خود بھی ان کے ساتھ مٹی نکالنے لگی۔ میں صبح اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ میری دوست کی کال آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو بتاؤ چہرے نظر آئے یا نہیں جن لوگوں نے جادو کروایا تھا؟ میں نے کہا نہیں تو۔ انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک وظیفہ کیا تھا جو کل رات کو ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں تم نے خواب میں جن لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں ان کے نام بتاؤ۔ میں نے رات والا پورا خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی خواتین ہیں جنہوں نے کالا جادو کروایا تھا۔ ساتھ ہی مجھے بتایا کہ آئندہ ان سے محتاط رہوں اور جتنا ہو سکے ورد کرتی رہو۔ اپنی اتنی قریبی رشتہ داروں کا سوچ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اتنے قریبی رشتے ہمارے دشمن ہوں تو ہم کیسے جی سکتے ہیں۔ دور جدید کی اکثر خواتین کی طرح میں بھی تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جب سے مجھ پر بیتی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یقین کریں میری دوست مجھے قرآن پاک کی جس آیت کا ورد کرنے کے لیے بتاتی تھی اس کی طاقت، اس کا نتیجہ اور بعض دفعہ اس کی وجہ نزول اور موقع نزول بھی بتاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جادو سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن کریم میں شفا ہے۔ قرآن کریم میں بڑے سے بڑے جادو کی کاٹ ہے۔ کسی بھی حال میں اپنا ایمان کمزور نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹنے دیں، آپ کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارے آج کے تینوں واقعات۔ کون سا واقعہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ آپ لوگ کامنٹس میں بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی ایسی آپ کے ساتھ بھی کوئی ہارر ایکسپیرینس رہا ہو تو مجھے میری ای میل آئی ڈی پر سینڈ کر دیں، میں اس کو لازمی نریٹ کروں گی۔ چلیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔